السلام علیکم، میرا نام علی شیر ہے۔ میں ایم ایس سی کا اسٹوڈنٹ ہوں جس یونیورسٹی لاہور کا۔ ایم ایس سی فزیکل ایجوکیشن 2019 سے 21 سیشن ہے میرا، اور آج میرا سیمسٹر کا ایگزام ہے اسپورٹس سائیکالوجی کا، جس کے لیے میں اپنا وائوا تیار کیا ہے، اور میں وہ وائوا ریکارڈ کر کے مجھے سینڈ کرنا سر کو۔ اور وائوے میں میرا جو سبجیکٹ ہے اس کے اکارڈنگ میں نے اپنے سارے کورس کی ڈیٹیل شیئر کرنی ہے۔ تو کورس میرا کچھ ہے اسپورٹس سائیکالوجی کا۔ ہم جانتے ہیں جیسے کہ سائیکالوجیکل جو ٹریننگ ہے وہ بھی ہمارے گیم کے لیے، کسی بھی گیم کے لیے، یا جو ہے ہماری اسپورٹس پرفارمنس کے لیے اتنی ضروری ہے جیسے ہماری فزیکل ٹریننگ اور مطلب فزیکل ٹرائل ضروری ہیں۔ جب تک ہم کسی بھی گیم کو مثبت طریقے سے اپنا ذہن کو اور صحیح طریقے سے اس میں نہیں چلیں گے، اپنا جو ہم نے ٹارگٹ بنایا ہے اس کی طرف چلیں گے، اور پراپر مینٹلی ہم اس کے لیے پریپیئر نہیں ہوں گے، تب تک ہم اس کو نہیں اچیو کر سکتے، چاہے ہم فزیکلی جتنے بھی اس گیم کے لیے ٹرینڈ ہوں۔ تو اس کے لیے ہمیں اسپورٹس سائیکالوجی کی مدد لینی پڑتی ہے، اور سائیکالوجیکلی ہمارے کوچز اور ٹرینرز جو ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس طرح آپ اپنی سائیکالوجیکلی ٹریننگ کر سکتے ہو۔ اور جو ہمیں روز جیسے اپنی فزیکل ٹریننگ کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہم روز کی طرح اپنا ساتھ کرتے ہیں، فزیکل ٹریننگ کے ساتھ سائیکالوجیکل ٹریننگ اس کی پریکٹس کرتے ہیں، اور اس سے ہماری پرفارمنس افیکٹ کرتی ہے۔ تو ہماری جو سائیکالوجیکل ہے اس میں آتے ہیں چند پوائنٹس جو ہیں جو ہمارے سلیبس میں شامل ہیں، وہ ہے ایک گول سیٹنگ۔ تو سب سے پہلے یہ کہ گول سیٹنگ کیا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے۔ گول سیٹنگ کی جیسے کہ اپنے نام سے ظاہر ہو رہا ہے، گول سیٹنگ ہے مقصد ہے کہ کوئی بھی گول بنانا۔ فار ایگزامپل اسپورٹس میں ہم کسی بھی میچ کا ٹرافی کو جیتنے کا ہم گول سیٹ کرتے ہیں، تو گول سیٹنگ میں آتا ہے کہ ہم کیا ایسے بنائیں گے، اپنے سٹیپس لیں گے، یا اپنا لایا عمل کون سا ایسا تیار کریں گے جس کے ذریعے ہم اپنا گول اچیو کر سکیں۔ اور اس چیز کو کہتے ہیں کہ پہلے گول سیٹنگ کرنا، کہ پہلے اپنا گول بنانا اور پھر اس کو اچیو کرنے کے لیے کوشش کرنا، یہ ساری چیزیں کہتے ہیں گول سیٹنگ۔ اور گول سیٹنگ کیوں ضروری ہے؟ ہم کبھی بھی کوئی بھی چیز گول سیٹ کیے بغیر گول اچیو نہیں کر سکتے، جب تک ہم اس کے لیے پراپر پریکٹس نہیں کریں گے، ہم اس کے لیے اسٹیپس پراپر جیسے جو ہم نے اسٹیپس لینے ہیں وہ ہم اپنے اسٹیپس نہیں بنائیں گے تو ہم اپنا گول بمشکل اچیو کریں گے۔ تو اگر ہم پلان بنائیں گے، پہلے اس کو اپنا ایک سارا طریقہ کار بنائیں گے، اس کے اکارڈنگ چلیں گے تو ہم جلدی اپنا گول اچیو کر سکتے ہیں۔ تو گول سیٹنگ کے کچھ پرنسپلز بھی ہیں جو اپنا ہمارے سلیبس میں شامل ہیں۔ ان میں ہیں جناب کمٹمنٹ ہے سب سے پہلا جو اس کا پرنسپل، کمٹمنٹ۔ اس کے علاوہ کلیئرٹی، کمٹمنٹ مطلب کہ ہم اپنے گول کو جو بھی ہے اس کے ساتھ کتنا ہم سنسیئر ہیں، اور اس کے بعد کلیئرٹی کہ ہم اس میں اسپیسیفک جو ہمارے گول کا ٹارگٹ، اسپیسیفک ٹارگٹ ہے اس کو کتنا ہم گول اورینٹیڈ ہے، مطلب کہ کتنا اسپیسیفائی ہم نے اس کو کیا ہوا ہے، کتنے اچھے سے ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیا کھیلنا ہے، کیا اچیو کرنا ہے۔ تو یہ اس کا دوسرا پرنسپل ہے گول سیٹنگ کا۔ اس کے بعد چیلنج، کہ ہم کسی بھی چیلنج کو اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے تیار ہیں، چیلنج کو قبول کرتے ہیں اور اس چیلنج پہ ہم مطلب عمل کریں گے۔ تو اس کے بعد جو ہے کمپلیکسٹی اور فیڈ بیک آتا ہے اس میں۔ تو یہ بھی چیزیں ہیں، مطلب یہ پانچوں پرنسپلز ہیں گول سیٹنگ کے۔ اس کے علاوہ کسی بھی گول کو اچیو کرنے کے لیے کچھ سکلز ہوتی ہیں، بیسک سکل جو ہمیں چاہیے۔ تو وہ سکلز ہماری ہیں کچھ اس طرح کے، فار ایگزامپل ان سکلز میں آتا ہے سب سے پہلے پلاننگ آتی ہے اس میں، اور سیلف موٹیویشن، اور اس میں ٹائم مینجمنٹ، فلیکسیبلٹی، سیلف ریسٹرکشن اور فوکس۔ جی اس طرح تو یہ ہے ہمارا کلیئر ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہمارے سلیبس میں ہے کہ اراؤزل، اسٹریس اور انزائٹی، ان تینوں چیزوں میں یہ کیا چیزیں ہیں اور یہ کس طرح ہماری سپورٹس کو افیکٹ کرتی ہیں، اور سپورٹ پرفارمنس کو کسی بھی زندگی کے شعبے میں اسٹریس، انزائٹی اور اراؤزل، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ افیکٹ کرتی ہیں۔ اس میں یہ مطلب مسل ٹینشن ہو جاتی ہے، فٹیگ، ان چیزوں سے، مینٹلی چیزوں سے باڈی کو فٹیگ ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کوارڈینیشن میں باڈی کو اپنے کوارڈینیشن میں ڈیفیکلٹیز آتی ہیں۔ تو اس اسٹریس ہے کیا، پہلے یہ ہے
اسٹریس کو ہم کچھ اس طریقے سے ڈیفائن کریں گے کہ اسٹریس ایک نارمل انسانی جسم کا ریئیکشن ہے جس میں ہم مطلب کرتے ہیں کہ ہماری باڈی ریئیکٹ کرتی ہے، اور انسانی جسم کو بنایا گیا ہے اس طریقے کے ساتھ کہ اس کو مینیج کرے، اس کو برداشت کرنے کے لیے، اور اس پر جب یہ کس چیز پر مغلوب ہونے پر یہ ذہنی دباؤ جذباتی اس سے نمٹنے کے مطلب قابل نہیں ہوتا بندہ، تو اس ٹائم کوئی بھی ذہنی دباؤ جب بندے کو اوپر پڑتا ہے اور اس کے ساتھ بندہ نمٹنے کے قابل نہیں ہوتا، تو اس وقت اس بندے کو اس چیز کی سٹریس ہو جاتی ہے، وہ اس کے دماغ پر چیز حاوی ہو جاتی ہے۔ یہ سپورٹس میں یہ چیز افیکٹ کرتی ہے کافی، جب اپنے گول کو لے کے بندہ زیادہ سیریس ہو، اور اوبیسلی وہ اس کے مینٹلی افیکٹ کرے گا، تو وہ اس پرفارمنس کو بھی افیکٹ کرے گا۔ اس کے بعد آتا ہے انزائٹی۔ تو انزائٹی جو ہے یہ بھی اس کی اسٹریس کی ایک قسم ہے، ایک عام سا عمل ہے۔ اس میں سم ٹائمز یہ فائدہ مند بھی ثابت ہوتا ہے، یہ ہمیں مطلب خطرات سے آگاہ کرتا ہے، اور ہمیں یہ توجہ دینے کے لیے ہماری مدد کر سکتا ہے اپنے اس کو ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے۔ اس کے بعد آتا ہے جناب اراؤزل۔ تو اراؤزل ایک ایسا مطلب چیز ہے کہ ہمیں جو ایک دم سے چونک جیسے ہم دیتے ہیں، ارتعاش پیدا ہونے کی وجہ سے یہ مطلب جسمانی اور نفسیاتی حالت جو ہے تاثر وہ متحرک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی اس میں سپورٹس میں اس کا کافی پرفارمنس ہے، اس کو اگر ہم اچھے طریقے سے ہینڈل کریں، ان چیزوں کو ڈیل کریں، تو یہ ہماری سپورٹ پرفارمنس کو افیکٹ کریں گی۔ یہ ہمارے کوچز یہ ٹیکنیکس ان چیزوں کو ٹولز کے طور پہ یوز کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے سلیبس میں آتا ہے جناب امیجنری مطلب ظاہری سی بات ہے کہ کسی چیز کو امیجن کرنا، اور یہ ایک پرفارمنس کی ٹول ہے۔ اس میں آتا ہے کہ ذہنی ریہرسل بھی اس میں کیے جاتے ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے ذہن میں جو ہے کسی بھی کھیل کو پریکٹس کرنے کے لیے حواس استعمال کرنا، اور ایک ٹول کارکردگی بہتر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ چیز کی طرف سے استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے فائدے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ آؤٹ پٹ لینے کے لیے یہ چیزیں اچیو کی جاتی ہیں، اس چیز کو یوز کیا جاتا ہے، اور اس کا زیادہ افیکٹولی کس چیز کا مقابلہ کرنے کے لیے، موٹیویشن کو برقرار رکھنے کے لیے۔ اور یہ سارے فیکٹرز ہیں جو ہمارے اسپورٹس پرفارمنس کو افیکٹ کرتے ہیں۔ یہ اسپورٹس جو ہے اس کا مطلب سائیکولوجیکل فیکٹرز کو کہتے ہیں، تو یہ اندرونی اور بیرونی دونوں طور پر جو ہیں یہ عوامل اس بات پر جو ہے اثر ڈالتے ہیں ہمارے اسپورٹس پر، اور کھلاڑی کی اچھی جو کارکردگی ہے اس کا مظاہرہ کرے، وہ مشق کرنے کے لیے وقت ذہنی رکاوٹوں کا اسباب بن سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جسم کو بھی متاثر کر سکتے ہیں۔ تو یہ سارے فیکٹرز کو ہم اپنے قابو میں رکھ کے تو ہم سائیکولوجیکلی اپنے اسپورٹس کو بہتر کر سکتے ہیں۔ تو سائیکولوجیکلی مینٹل ہیلتھ کے لیے یہ فیکٹرز کو کنٹرول کرنا پڑے گا ہمیں۔ تو یہ آج کے میرے ٹاپک میں جو چیزیں تھیں، والسلام۔